آج فتنے آتے ہیں الگ الگ شکل میں، الگ الگ صورت میں، ہم ان فتنوں میں الجھ کر اپنا ایمان، اپنا عقیدہ، اپنا سب کچھ کھو دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے وہی کہا تھا کہ رات کے ٹکڑوں کے مانند تمہارے پاس فتنے آئیں گے، کقطع اللیل المظلم، اور اس کا ایفیکٹ ایسا ہوگا، یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو تو مومن رہے گا لیکن شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو تو آدمی مسلمان رہے گا لیکن جب صبح کرے گا رات میں اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے وہ اپنا ایمان کھو چکا ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یبیع دینہ بعرض من الدنیا، لوگ چند دنیا کے ساز و سامان کے عوض اپنا ایمان بیچ ڈالیں گے، اپنا ایمان فروخت کر دیں گے۔ آج ہم دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے چند چیزوں کو پانے کی طلب میں اپنا ایمان بیچ رہے ہیں، اپنا دین، اپنا دھرم سب کچھ داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کامیابی اگر تمہیں دیکھنی ہے تو اس دن کی کامیابی کو دیکھو، اگر کامیاب ہونا ہے تو اس دن کامیاب ہونے کے بارے میں سوچو، اور کامیاب وہ ہوگا جو اس دن جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کو جو تم سب کچھ سمجھتے ہو یہ تو دھوکے کا سامان ہے، یہ دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے میرے بھائیوں۔ کیا ترکی کا زلزلہ آپ نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کیا؟ کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ جو کروڑوں کے مالک تھے چند لمحوں میں وہ فقیر ہو گئے۔ ابھی فیس بک پہ دیکھیے ایک تصویر وائرل ہو رہی ہے، ایک بزرگ شخص 3 روٹیاں لیے کھڑے ہیں، اور شیئر کرنے والے لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جس کے پاس ابھی کچھ لمحے 3 بلڈنگیں تھی، یہ بندہ 3 بلڈنگوں کا مالک تھا، ابھی کچھ لمحے ہی گزرے تھے کہ ان کے پاس 3 روٹیاں باقی رہ گئی، وہ بھی کسی دوسرے کی دی ہوئی۔ یہ زلزلے کیوں آتے میرے بھائیوں؟ یہ ہماری آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے اللہ تعالیٰ 2-4 جھٹکے دے دیتا ہے، تاکہ ہم جو خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہیں، تاکہ ہم ہوش کے ناخن لیں اور بیدار ہو جائیں، ہم اللہ کے فرمودات کے مطابق مرنے جینے والے بن جائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار بیدار کرتا ہے۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا حالات تھے؟ کروڑوں کے مالک تھے، کروڑوں کی پراپرٹی تھی، جب اللہ نے چھیننا چاہا دانے دانے کا محتاج بنا دیا۔ زلزلہ آئے کتنے دن بیت چکے ہیں، لیکن آج بھی ملبہ ہٹایا جاتا ہے تو وہاں سے کوئی نہ کوئی بچہ وہاں سے نکل لاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ قدرتی زلزلے اور یہ قدرتی عذاب دیکھ کر ہم اپنے اندر ایمان کیوں نہیں بڑھاتے؟ ہم اپنے ایمان میں تازگی کیوں نہیں پاتے؟ ہم اپنی زندگی میں بدلاؤ کیوں نہیں لاتے؟ اس رب سے ہمارا ڈر کیوں نہیں ہوتا؟ آخر کیا ہم اس زلزلے سے بچ سکتے ہیں جس زلزلے کی بات اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کہی ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین پوری شدت کے ساتھ جھنجھوڑ دی جائے گی، اور جب زمین پوری شدت کے ساتھ جھنجھوڑی جائے گی تو صرف ترکی والے اور شام والے، سیریا والے مریں گے نہیں، بلکہ ساری دنیا کے لوگ، ان کی عقلیں ٹھکانے آ جائیں گی۔ زلزلت الارض زلزالہا، یہ کوئی زلزلہ ہے؟ معمولی جھٹکا آتا ہے، کیا سے کیا ہو گیا؟ بڑی بڑی عالیشان بلڈنگیں چشمے زدن زمین پر دھڑام سے گر گئی۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہماری بنائی ہوئی چیزوں کی وقت کیا ہے جس پر ہم اترا رہے ہیں؟ کبھی ہم نے اپنے سائنس اور ٹیکنالوجی پر اترانے کی کوشش کی، میڈیکل سائنس پہ اترانے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے کرونا وائرس کو ایک نہ دکھنے والی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بھیج کر ہمیں بے بس و مجبور کر دیا۔ کیا کہ نہیں؟ بڑے بڑے ڈاکٹر، سائنٹسٹ سب حیران، سب پریشان، ارے یہ کیا وبا ہے جو دکھتا نہیں ہے، دیکھنے میں کسی کی نظر نہ آئے، لیکن اثر ایسا ہے جو جب کسی پر لگ جائے تو دوسرے لوگ اس کو ٹچ کرنے سے ڈرتے ہیں، بلکہ لوگ ماسک پہن پہن کر، جو عورتیں پردے کا نام سن کر کے ہی بھاگ جایا کرتی تھی، وہ بھی بازاروں میں چلتے وقت ماسک لگا کر چلا کرتی تھی۔ یہ اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب ہوتے ہیں جو بندے کو موقع بموقع وارننگ دیتا رہتا ہے۔
یہ وارننگ دیتا ہے کہ اے میرے بندو یہ چھوٹے زلزلے ہیں جس سے تم چاہو تو ادھر ادھر بچ سکتے ہو، لیکن اس زلزلے سے کیسے بچو گے جب پوری شدت کے ساتھ ہم اس زمین کو پکڑ کر جھنجھوڑ دیں گے۔ زلزلت الارض زلزالہا، پوری شدت کے ساتھ، پھر حالت کیا ہوگی؟ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے خزانے باہر نکال دے گی۔ زمین میں اللہ تعالیٰ نے جو سونے کی شکل میں، چاندی کی شکل میں اور دوسری معدنیات کی چیزیں جو چھپائی ہیں، جو دبا کر رکھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو باہر کر دے گا۔ سونا قیامت کے دن باہر پڑا ہوگا، چاندی باہر پڑی ہوگی، اور میرے بھائی اس دن کوئی سونے اور چاندی پر قبضہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ لوگ اپنے کندھوں پہ لاد لاد کر مسجدوں میں جائیں گے، مدرسوں میں جائیں گے، لیکن اس دن کوئی لینے والا ناظم نہ ملے گا، کوئی مدرسے کا محتمم نہ ملے گا۔ زمین بالکل پلین ہو چکی ہوگی، جس طریقے سے آج ترکی اور سیریا کی زمین زلزلے کی وجہ سے پلین ہو چکی ہے، اسی طریقے سے پوری کی پوری زمین پلین ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ زمین کی بھی حیثیت بتا دے گا، اللہ تعالیٰ دولت کی بھی حیثیت بتا دے گا۔ اے میرے بندو، جس دولت کے چکر میں پڑ کر تم نے حرام خوری کی، تم نے دنیا میں میری نافرمانی کی، تم نے نماز سے جی چرایا، میری عبادتوں سے پیچھے بھاگتے رہے، دیکھ لو وہ دولتیں کیا ہیں، وہ کیا حیثیت رکھتی ہیں۔ سونا باہر پڑا ہے، جس سونے کے لیے تم ایک بھائی سے لڑا کرتے تھے، جس چاندی کے لیے تم اپنے بھائی کا مرڈر کرتے تھے، جس زمین کے ایک بالشت ٹکڑے کو لینے کے لیے، ہتھیانے کے لیے، قبضہ کرنے کے لیے تم ایک دوسرے بھائی سے لڑا کرتے تھے، دیکھو زمین پلین ہو چکی ہے۔ افسوس اس زمین پر کوئی اس دن قبضہ کرنے والا نہ ہوگا۔ اللہ دکھا دے گا کہ دیکھ لو جس کے لیے تم نے اپنی آخرت تباہ و برباد کی، دیکھ لو زمین کی حیثیت کیا ہے۔ اللہ وہی کہہ رہا ہے، اے میرے بندو، اس دنیا کے چکر میں پڑ کر اپنی آخرت کو خراب مت کر لینا۔ ہاں، دنیا حاصل کرنا منع نہیں ہے، مال جمع کرنا، کمانا منع نہیں ہے، لیکن طریقہ بتایا کہ ٹارگٹ آخرت پر ہو۔ اگر آدمی اپنی آخرت کو بھول کر، اللہ تعالیٰ کے فرمودات بھلا کر، نماز چھوڑ کر اگر رزق کمائے تو یہ بھی بھلا کوئی کمانا ہے۔ اللہ کے فرمان کو کچل کر کوئی چیز اگر مل رہی ہے تو بہتر اور بھلائی اسی میں ہے کہ آدمی وہ کام ہی ترک کر دے اور اللہ کے فرمان کو کچل کر آگے نہ بڑھے۔ یہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچا لیا جائے گا، وادخل الجنہ، اور جس کا داخلہ جنت میں ہو جائے گا وہ کامیاب ہوگا۔ کامیابی تو یہ ہے، یہ کامیابی جب آدمی مرے اور مر کر منو من مٹی کے حوالے اپنی قبر میں ہو جائے، اور فرشتے جب اٹھا کر بٹھائے اور اس سے سوال پوچھے تو وہ سارے کے سارے سوال کے وہ جواب آسانی سے دے دے۔ جب جواب آسانی سے دے دے تب اس کے لیے کامیابی ہے۔